السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تم دن رات اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتے ہو تب کبھی چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں ہی نہیں ہوتا تو دل کو کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے؟ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کی محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ تم نے دعائیں مانگی، تمہیں لگ رہا ہے یہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تکلیف میں ڈالتا ہے۔ اس لیے وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، اور یہی التجاؤں کا جواب ہے، اور اللہ کا جواب بھی۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، بس تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھوں راتوں کو گیلی ہوئی ہوگی، دل ہزار بار ٹوٹا ہوگا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کو چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے کہ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر رو کر رہے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی بتاتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ کہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسی ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔
وہ چاہتا ہے مجھ سے بات کرو، اس لیے یہ وقتی درد دیتا ہے۔ اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی، کسی کو، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، وہ ہر لمحہ وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ بات اس کے جانب لوٹ آؤ۔ اگر آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس آؤ تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطروں سے معاف کر دیتا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے، مگر وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ اللہ، جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے کہ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونے، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا، 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر ان سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے تو تمہارے قدم رکنے نہیں چاہیے، راتوں روتے ہوئے بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندوں ملتے ہیں، مجھے سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں ہیں۔ یہی اور یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے کہ اللہ ہو تو بس تمہارا یقین دیکھنا چاہتا ہے۔ کس نے کہا اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اگر کسی نے اللہ سے مانگا اور وہ نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مصلحت ہے، صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم اس شکوے نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے۔
کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، تمہاری دعاؤں کا امتحان لیتا ہے، تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کا امتحان تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھول کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں، اگر ہم اسی یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحہ کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اسے محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے، کہ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ۔ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہی سہی کہ بعض اوقات ہمارے حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے حالات کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو کی خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا ایک حصہ ہے اور ساتھ ہی چلتا ہے، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کس چیز کا غم نہیں۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ چلیے یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔